مظلوم فلسطینی قوم کی بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں۔ صہیونی انتظامیہ کا رویہ حماس کے ساتھ ہر معاملے میں سخت اور غیر لچکدار ہے۔ محمود عباس الفتح تو ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے۔ الفتح کے قیدیوں کو بھی اس نے رہا کیا ہے، جبکہ حماس کے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں وہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے فوری مذاکرات کو بھی خارج از امکان قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں فوری مذاکرات کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس حوالے سے کسی بریک تھرو کی توقع ہے۔ عرب دنیا اور فلسطینی انتظامیہ صہیونی انتظامیہ کی ہٹ دھرمی سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے اسی لیے اس بار مشترکہ موقف قائم کر رکھا تھا کہ امن مذاکرات صرف اسی صورت ہوں گے جب اسرائیل مکمل طور پر آبادکاری کا عمل روک دے گا۔ یہودی بستیوں کے حوالے سے اسرائیل پر کافی دباؤ ہے۔ اس سلسلے میں جرمنی نے بھی امریکہ کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ان بستیوں کی تعمیر منجمد کر دے۔ یہ بات جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل نے برلن کے دورے پر آئے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یورپی یونین کا بھی یہودی بستیوں کے حوالے سے اسرائیل پر دباؤ ہے۔ اسرائیل اگر امن کا خواہاں ہو تو وہ کبھی بھی متشددانہ رویوں کو جاری نہ رکھے۔ اسرائیل امن کا خواہاں ہی نہیں، کیونکہ ملک تو فلسطینیوں کا چھینا گیا ہے۔ اسرائیل کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں کہ وہ امن کی جانب سفر فوری طور پر شروع کرے، اس لیے کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے حماس پر حملے بھی بدستور جاری ہیں۔ اسرائیل کے ٹینکوں کی گولہ باری سے حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈ کے 2 مجاہد شہید ہو گئے۔ القسام برگیڈ کے مطابق 30 سالہ مجاہد فرح اسماعیل نجار اور 30 سالہ عصمت اسد جہادی مہم کے دوران اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری سے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے رام اللہ میں زخمی ہونے والا فلسطینی لڑکا محمد نائف بھی شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ نہ صرف اسرائیلی انتظامیہ حماس کے مجاہدین کا خاتمہ کر رہی ہے، بلکہ وہ فلسطینی صحافیوں کے بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ العین اور نابلس سے اسرائیلی فوج کے 2 صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں سے 9 فلسطینیوں کو حراست میں لے کر انہیں تفتیشی مراکز میں منتقل کر دیا، جہاں ان کے ساتھ ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا جائے گا۔ کیا اسرائیل کے ان رویوں کو امن کے سفر کے لیے خوشائند قرار دیا جا سکتا ہے؟ اسرائیل صرف حماس قیادت کو ہی چن چن کر نشانہ نہیں بنا رہا، بلکہ وہ فلسطینی کسانوں اور عام باشندوں کو بھی طیاروں کی بمباری سے ہلاک کر رہا ہے۔ یہ فلسطینی قوم کی نسل کشی کا عمل ہے جسے کہ اسرائیل منظم انداز میں کر رہا ہے۔ اب جبکہ حماس راکٹ حملوں کو بھی ترک کر چکی تھی، اسرائیل نے حماس پر الزامات لگانے کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔ رفح میں طیاروں کے حملے کا جواز اسرائیل نے یہ دیا کہ طیاروں کا حملہ فلسطینیوں کی جانب سے راکٹ حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ یہ کون سے راکٹ حملے ہیں جو کہ اسرائیلیوں کو برابر نقصان نہیں پہنچا سکے اور فلسطینی اسرائیلی فوج کے مظالم اور وحشیانہ بمباری کو مسلسل اور متواتر سہ رہے ہیں اور ابھی تک آزادی فلسطین کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں؟ یہ راکٹ حملے ایک مظلوم قوم کے دفاعی ہتھیار ہیں جو کسی کو نقصان نہیں، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اے پی ایف نے رفح میں حالیہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے حوالے سے کہا کہ اسرائیلی طیاروں نے اس سرنگ پر بطور خاص بمباری کی جہاں باہر سے آنے والی اشیاء کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ وہاں کام کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہید ہونے والوں میں 3 سگے بھائی ہیں۔ کیا یہ ایک خاندان کا خاتمہ نہیں ہے؟ فلسطین کے وزیر اعظم سلام فیاض اپنے دعوے کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے ساتھ تعطل پذیر مذاکرات ختم کرنے پر غور کر رہی ہے اور فلسطینی ہر صورت میں آئندہ 2 سال میں حقیقی ریاست قائم کر لیں گے۔ فتح کے نامزد کردہ فلسطینی وزیر اعظم کے دعوے کے حقائق کے بارے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ فتح کے اسرائیل سے روابط کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ الفتح کے ارکان اسرائیل کے لیے جاسوسی کے سلسلے میں پکڑے بھی جا چکے ہیں۔ اسرائیل کے لیے خدمات انجام دینے کے سلسلے میں فتح کے ارکان کون کون سی نوازشیں حاصل کر سکتے ہیں، عرب دنیا اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ یہ اس وزیر اعظم کا دعویٰ ہے جسے صرف ایک دھڑا تسلیم کرتا ہے، دوسرا دھڑا اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطینی مجاہدین فتح کے ارکان کو اسرائیل کے ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کے ان ایجنٹوں کو صہیونی انتظامیہ نے سودے بازی کے ذریعے خرید رکھا ہے۔ یہ سودے بازی تحریک آزادی فلسطین کو مہنگی پڑ رہی ہے
اور اس کے اثرات کو مستقبل میں بھی مثبت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ فتح کا فلسطینی ریاست کے قیام سے مراد ایسی ریاست ہو جس کے متعلق اسرائیل سے اندر خانے مکمل ساز باز کر لی جائے۔ اس سودے بازی کے تحت فلسطینی ریاست کا تمام کنٹرول صہیونی حکومت کے پاس ہو، جو کہ پہلے ہی اس امر کی خواہاں ہے۔ اپنے طور پر گفت و شنید کر کے عرب دنیا کو ایک جال میں پھنسا کر اس سودے بازی پر آمادہ کر لیا جائے جس میں فتح اور اسرائیل دونوں کے وارے نیارے ہو جائیں۔ فتح کو ایسی لولی لنگڑی فلسطینی ریاست کے بدلے میں مزید مراعات اور رعایتیں حاصل ہو جائیں۔ اسرائیل کو نام نہاد فلسطینی ریاست کے عوض عرب دنیا اور مسلم امہ میں بطور یہودی ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ فی الحال تو یہودی آبادکاروں کا سلسلہ چھڑا ہوا ہے جسے کہ اسرائیل ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل کے موجودہ وزراء تو ایک طرف، اس کے سابق وزراء بھی اپنی سیاسی چال بازیوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع شال مفاز نے کہا کہ القدس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہودی آبادکاری کا سلسلہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں جاری رہے گا، جبکہ فلسطینی ریاست اسرائیل کی حفاظتی دیوار کے باہر کے علاقوں میں بنائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے سیاستدان اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں مسجد اقصیٰ میں یہودی انتہا پسندوں نے مذہبی رسومات بھی ادا کیں۔ عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری عمرو موسیٰ نے مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند یہودی گروپوں کے داخلے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے اس عمل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انتہا پسند یہودی مذہبی گروپوں نے اسرائیلی فوج کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ میں مذہبی رسومات ادا کی تھیں۔ اسرائیلی سیاست کی سب سے بڑی قلع بازی یہ ہے کہ وہ خود کو امن کا سب سے بڑا داعی قرار دیتی ہے اور فلسطینی قوم کو امن مخالف قرار دیتی ہے۔ بھلے ان سے کوئی پوچھے کہ امن کو ترستی ہوئی قوم کیوں امن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے گی؟ ایہود اولمرٹ نے بھی بڑی ڈھٹائی سے اس الزام کو فلسطینی قوم پر ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ فلسطینی قیادت نتائج پر نگاہ رکھتی ہے۔ میں نے بارہا ایسی تجاویز دیں جسے کہ فلسطینی قیادت نے رد کر دیا، بلکہ ان تجاویز کو سرے سے ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میری تجویز امریکی انتظامیہ کی زیر نگرانی 2 ریاستی منصوبے کی منظوری تھی۔ یہودی آبادکاری کو نظر انداز کر کے مستقل فلسطینی ریاست کے حل کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ ہیں ایہود اولمرٹ کی وہ تجاویز جن کی مقبولیت کو جائز قیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایہود اولمرٹ یہودی بستیوں کی آبادکاری کو یکسر نظر انداز کر کے فلسطینی اور یہودی ریاست پر زور دے رہے ہیں۔ یہودی ریاست تو بڑے دھڑلے سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ رہی بات فلسطینی ریاست کی، تو اس کے لیے یہودی صرف اس شرط پر تیار ہیں کہ یہ فلسطینی ریاست صرف نام کی فلسطینی ریاست ہوگی۔ اسے بری، بحری، فضائی کسی قسم کی فوج رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی نقل و حمل اور روابط تک کے ضابطے اسرائیل میں منظور کیے جائیں گے۔ اب ایسے میں ایہود اولمرٹ کی تجویز کو کوئی سچا، مخلص اور ہمدرد فلسطینی بہی خواہ نہیں مان سکتا۔ اسرائیل سیاست کی گرہیں کتنی ہی الجھی ہوئی یا پیچیدہ سہی، مسلم امہ کی نگاہیں ان کے داو پیچ کو دیکھنے اور ان کی بصیرت انہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج حماس، دیگر فلسطینی تحریکیں یا مسلم امہ الفتح کی طرح صہیونی ریاست کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی۔ حماس کی اولو العزم قیادت نے ہر محاذ پر اسرائیل کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، بلکہ اپنی سچائی اور حقانیت کو اس طرح سے دنیا پر اجاگر کیا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی حماس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کل کی سخت گیر اور غیر لچکدار موقف رکھنے والی تنظیم کے رویے میں اب نمایاں تبدیلی آئی ہے، جسے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے خوشائند قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے، جو کہ شام کے دارالحکومت میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے، امریکی صدر باراک اوباما کے فلسطین کے متعلق نئے لب و لہجے کو مثبت قرار دیا۔ خالد مشعل نے مصر میں اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے پر بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں الفتح اور حماس کی شرکت ضروری ہے۔ ہم اس قسم کی تمام تجاویز کو مسترد کرتے ہیں کہ انتخابات کو 3 درجے کے تحت منتقل کیا جائے، جن میں غزہ میں الگ حکومت ہو اور مغربی کنارے پر الگ۔ ہم اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اس قسم کی تمام تجاویز کو مسترد کرتے ہیں۔ غزہ پٹی اور فلسطین میں الگ الگ انتخابات کی بجائے ایک وقت میں متحدہ امیدواروں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جانے چاہیے۔ حماس کا مصالحتی اور مفاہمتی رویہ عالمی سطح پر سراہا جا رہا تھا۔ خالد مشعل نے اسرائیل کی طرف سے عارضی طور پر بستیاں روکنے کو خطرناک اقدام قرار دیا، کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک چال بھی ہو سکتی تھی۔ ان یہودی بستیوں کو مستقل طور پر ختم کرنا تو فلسطین کے حق میں بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر عارضی طور پر بند کرنا شکوک و شبہات سے پر ہے۔
مسئلہ فلسطین کسی خاص گروہ کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اسے کسی خاص تنظیم کا مسئلہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عربوں کا۔ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، مگر افسوس اس عظیم فریضے سے مسلم قوم غفلت اور اغماض برت رہی ہے۔ عرب حکمران تو ایک طرف رہے، فلسطینی قائدین کی بڑی تعداد بھی اپنے مفادات کو لے کر اسرائیل کے ساتھ سودے بازی کو فوقیت دیتی ہے۔ اس ضمن میں الفتح اور جند انصار اللہ کا کردار سامنے ہے، جو صہیونی طاقتوں کے اشارے پر امن کو نیست و نابود کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ افسوس اور حیرت انگیز امر یہ ہے کہ یہ گروہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو امن سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ امن کی شیرازہ بندی صہیونی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر نہیں بلکہ ہاتھ تو کجا دامن چھڑا کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین نزاعی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی میں ایک ہی جماعت مخلص نظر آتی ہے اور وہ ہے حماس۔ اس لیے حماس ہی وہ واحد تنظیم ہے جس کو بلا شرکت غیر حکومت سازی کا حق ہونا چاہیے۔ حماس کے جیالے عزم و حوصلے کی علامت ہیں۔ ان کی نظر میں دنیاوی اقتدار اور سامان عیش و عشرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حماس کے کارکن نہتے ہونے کے باوجود اسرائیل جیسی ایٹمی طاقت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے سینہ سپر ہیں۔ ساری دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ الفتح کتنے پانی میں ہے اور حماس کا کردار کتنا روشن ہے۔ حالیہ غزہ حملوں میں عصری اسلحے سے لیس صہیونی درندوں نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور غزہ کے باسیوں کو ناقابل برداشت مصائب سے دوچار کیا۔ یہ وہی تھے اسلامی محبت سے سرشار سرفروش جنہوں نے ان مصائب کی وجہ سے حوصلہ نہیں ہارا اور اسلام کی راہ میں پیش آنے والی قربانیاں سمجھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ فلسطینی منظرنامے میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا کردار انتہائی روشن ہے۔ حماس مختصر عرصے میں واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھری اور اس نے مغرب کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ حماس کی بیدار مغز قیادت نے اپنی پہچان کا طویل سفر قلیل مدت میں طے کیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا قیام 1987 میں عمل میں آیا۔ شیخ احمد یاسین شہید اس کے بانی اور چیئرمین تھے۔ شیخ احمد یاسین شہید 11 سال مسلسل اور وقفے سے کئی برس تک اسرائیلی جیلوں میں قید رہے، لیکن معذور ہونے کے باوجود جیل کی سلاخیں ان کے پختہ عزائم کو کمزور نہ کر سکیں۔ حماس کی جلائی ہوئی شمعیں ہی ہیں جنہوں نے مسئلہ فلسطین کو پوری دنیا میں روشن کر رکھا ہے۔ حماس نے ملت اسلامیہ کے مردہ جسم میں روح پھونک دی ہے۔ حماس نے لادینی طاقتوں کے ایجنڈے کو ناکام کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے۔ حماس کی پارلیمانی انتخابات میں زبردست کامیابی نے مغربی طاقتوں کو بڑا دھچکا لگایا تھا۔ انہوں نے انتخابات سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ حماس کی قیادت والی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ حماس نے جمہوری انداز میں صاف و شفاف انتخابات کے ذریعے کامیابی حاصل کی تھی اور اس کی شفافیت کی گواہی بین الاقوامی مبصرین نے دی تھی، مگر اس کے باوجود مغرب حماس کو مسترد کرنے کی پالیسی پر قائم رہا۔ اس نے اپنی روش نہیں چھوڑی۔ حماس نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں اپنی زیرکی اور حسن انتظام و قوت سے خود کو حکومت سازی کا اہل ثابت کیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ زیادہ تر بہتر طور پر حکمت عملی کرنے کی اہل اور حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جون سن 2007 میں فتح اور حماس تحریک کے حامیوں کی مسلح لڑائی کے بعد غزہ کو حماس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد حماس نے 6 ماہ کی مدت کے لیے ایک عارضی معاہدہ مصر کی سرپرستی میں کیا۔ اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کے تحت فوجی کارروائیاں روک دی گئیں۔ گزشتہ سال جون میں اس معاہدے کی مدت ختم ہو گئی تو اسرائیل نے غزہ پٹی پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی فوجوں کا وسیع تر فضائی، زمینی اور سمندری حملہ شروع ہو گیا اور 20 سے زائد دنوں تک بمباری، خونریزی، تباہی و بربادی اور درندگی اور بربریت جاری رہی۔ اسرائیل خطرناک ہتھیاروں اور جدید ترین اسلحے کے باوجود حماس کو کچلنے میں ناکام رہا۔ اس کا کامیابی کا دعویٰ بے بنیاد اور مفروضات کا حامل تھا۔ اسرائیل حماس قیادت کا صفایا اور اس کے کارکنوں کے خاتمے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ غزہ کے باسیوں کے حوصلے کو بھی نہ توڑ سکا۔ حماس تحریک نظریاتی تنظیم ہے جس کے اصول حقائق پر مبنی ہے۔ حماس کے دستور میں درج ہے کہ اسلام ہی اس کا دستور ہے، اس کا ماخذ، اس کا نظریہ اور اس کی پالیسی ہے۔ اسلام کے ضابطۂ حیات ہی کو عملی شکل میں نافذ کیا جائے گا۔ اس کی روشنی میں انسانوں سے روابط قائم کیے جائیں گے اور زندگی کی نہج کو متعین کیا جائے گا۔ سرزمین فلسطین سے متعلق بھی حماس کا موقف اصولی ہے۔ حماس کا موقف ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کی ملکیت ہے، اسرائیل کا اس پر حق تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حماس کے اولین موقف اور آج کے موقف میں کچھ بنیادی فرق نظر آتا ہے۔
ہاں، حماس کے کل کے موقف میں مسئلہ فلسطین کے لیے واحد حل صرف جہاد ہی نظر آتا ہے، جس کے مطابق فلسطینی سرزمین پر اسرائیلیوں کی کوئی گنجائش بھی نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں حماس کے نظریات میں یہ نظریہ اپنی جگہ اہم اور اٹل تھا کہ فلسطین کی سرزمین کو اسرائیلیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اسرائیلیوں کو نیست و نابود کرنا تحریک کے اولین مقاصد میں شامل نظر آتا ہے۔ یہ تھا حماس کا کل کا موقف، اور آج حماس نے حالات کے تقاضوں کو بھانپتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے موقف میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ حماس کی اپنے موقف سے دستبرداری یا اصولوں کو قربان کرنے کی بات نہیں، بلکہ حماس نے اپنے بنیادی نظریات میں تو ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں کی، بس اپنے رویے میں لچک پیدا کی ہے۔ حماس تحریک کے قائدین یہودیوں کے ساتھ فلسطینی سرزمین پر پرامن زندگی بسر کرنے پر اتفاق رائے اسی صورت پر کرنے کو تیار ہیں کہ فلسطین کی ریاست کو مکمل آزادی اور خود مختاری دی جائے، ایک علیحدہ فلسطینی مملکت تشکیل پائے جس میں حکومت سازی سے لے کر بیرونی دنیا سے تعلقات تک فلسطینی آزاد ہوں۔ سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطین کو داخلی آزادی اور خود مختاری دی جائے، فلسطین سے بے دخل کیے جانے والے تمام فلسطینیوں کو دوبارہ یہاں آباد ہونے کا حق دیا جائے اور ان سے چھینی ہوئی زمین ان کو واپس کی جائے۔ حماس تحریک کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین نے تحریک کے آغاز میں مساوات و برابری کا درس دیتے ہوئے فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین میں واپس لانے اور یہاں دوبارہ اپنی جگہ آباد ہونے کا حق کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ فلسطینیوں کو یہاں واپس لا کر آباد کیا جائے۔ اس کے چند برس بعد حماس تحریک کے سیاسی رہنما خالد مشعل نے زور دیا کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مساوات اور برابری کے عمل کو نافذ کیا جائے، ان پر زکوٰۃ کی جگہ جزیہ مقرر کیا جائے اور انہیں امن و امان فراہم کرنے اور ان کی پرتعیش زندگی کو یقینی بنانے کے لیے ان پر ٹیکس لگایا جائے۔ سیاسی عمل اور بات چیت سے متعلق حماس تحریک کا موقف نہایت سخت ہے۔ حماس تحریک کے عملی اقدامات میں بدلاؤ ضرور آیا ہے، یہی وہ بدلاؤ ہے کہ وہ دو مملکتی حل پر آمادہ ہو گئی ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے باراک اوباما کے نئے لب و لہجے کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ حماس باراک اوباما کے الفاظ کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہودی بستیاں روکنے کے معاملے پر اوباما کے اسرائیل پر دباؤ کو سراہا اور کہا کہ یہودی بستیاں امن کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اب اس قبضے کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق مسئلہ فلسطین حل ہو جانا چاہیے۔ ہمارے آزادی و خود مختاری اور حکومت سازی کے حق کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ گلاد شیلات کی رہائی کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جرمن حکام سے بات چل رہی ہے، جس کے مصر اور امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون اور انصاف سے طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، ابھی معاملے کی تفصیل اور اس معاملے پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ابھی ناموں کی ایک تفصیلی فہرست رکھتے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت حوصلے اور صبر کی متقاضی ہے۔ مصر اور جرمنی اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے میں حماس سے اپنے قیدی گلاد شیلات کو چھڑانے کے لیے کوشاں تھے۔ گلاد شیلات کو 2006 میں حماس نے گرفتار کیا تھا۔ حماس کا رویہ ہمیشہ سے لچکدار رہا ہے، مگر جب فلسطینیوں کے حقوق غصب کیے گئے اور حماس کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے موقف کو سخت کر لیا۔ اس کے لیے حماس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان معاہدے کوئی نئی بات نہیں۔ سن 1993 میں شیخ احمد یاسین نے معاہدے کی ایک تجویز پیش کی تھی جس کی مدت چند شرطوں کے ساتھ 10 سے 20 سال مقرر کی گئی تھی، اور ان کی پیش کردہ تجاویز کی شرطوں میں ایک شرط اسرائیل کا مغربی کنارہ القدس اور غزہ پٹی سے غیر مشروط انخلا تھا۔ نمبر 2، مشرقی بیت المقدس اور غزہ پٹی سے تمام اسرائیلی کالونیوں کا صفایا۔ دوسرے، فلسطینیوں کو ان کے نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی۔ نمبر 4، فلسطینی سرزمین کے اندر اور باہر آزادانہ، صاف، شفاف انتخابات۔ حماس کوئی جھگڑالو اور فسادی تحریک نہیں ہے۔ اس نے فتح تحریک کی شدید مخالفت کے باوجود زبردست کامیابی حاصل کر کے ثابت کر دیا کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے واحد نمائندہ جماعت ہے جسے کہ وہ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سن 2005 کے انتخابات میں حماس نے حصہ لینے کا اعلان کر کے بین الاقوامی برادری کو حیران کر دیا تھا۔ حماس تحریک نے کامیاب ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا تھا کہ اتھارٹی صدر محمود عباس ابو مازن نے اسرائیل کے ساتھ جو یک طرفہ معاہدے کیے ہیں وہ اس کی پابندی کرے گی۔ حماس کے مفاہمتی رویے کی ابتدا آج سے نہیں ہوئی، بس مغرب نے اسے سمجھنے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حماس کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اگر شروع ہی سے اس کے ساتھ مذاکراتی راستہ اپنایا جاتا تو مسئلہ فلسطین کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھتا۔
انتخابات میں حصہ لینے سے فیصلے سے حماس کے نظریے اور آئیڈیالوجی میں بھی بڑی تبدیلی آئی۔